الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال عز وجل: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و سستی اقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ کہف کی چند آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کچھ خصوصی علم عطا کیا تھا جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ خضر کو اللہ نے کچھ ایسا علم دیا جو میرے پاس نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے خضر کی طرف سفر کرتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ خضر سے ملوں، ملاقات کروں، اس علم کو سیکھوں. اب موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے جاتے ہیں اور جب ملاقات کرتے ہیں خضر سے، تو ان کے آغاز کے جو جملے ہیں ملاقات کے وقت، ان کی آغاز کی جو گفتگو ہے، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اسی گفتگو کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی خضر سے کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں خضر، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں آپ کی صحبت اختیار کروں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ علم میں حاصل کر سکوں. اس خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ میرے ساتھ رہیے، علم حاصل کیجئے، لیکن لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، بھلا ان باتوں پہ آپ سے کیسے صبر ہو پائے گا جو باتیں پوری طرح آپ کے یہاں کے علم نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور جو بھی آپ کی شرائط ہے میں ان شرائط کی پابندی کروں گا. بہرحال اس کے بعد تفصیل واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں. بتانا یہ چاہتا ہوں ان آیات کی روشنی میں، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، خضر مفضول ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا درجہ خضر سے بہت بڑا ہے. موسیٰ کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ خضر کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے جو علم میرے پاس نہیں ہے، تو موسیٰ افضل رہتے ہوئے، اللہ اکبر، اولو العزم پیغمبروں میں رہتے ہوئے خضر علیہ السلام کی طرف سفر کرتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. اس واقعے سے پتہ چلا علم کی شان یہ ہے، علم کا یہ مقام یہ ہے کہ علم جہاں بڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے، علم چھوٹوں سے بھی حاصل کرنا چاہیے. ہم بڑے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ چھوٹے کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، گرچہ میں بڑا ہوں لیکن چھوٹے کے پاس مجھے بیٹھنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. اور دوسری بات ان آیتوں سے کیا پتہ چلی؟ لوگوں، علم ایسا سرمایہ ہے، علم ایسا خزانہ ہے کہ اس علم کے لیے جتنا طویل سفر کیوں نہ طے کرنا پڑے، کتنا ہی لمبا سفر کیوں نہ طے کرنا پڑے، علم ایسا سرمایہ ہے، سفر کی صعوبتوں مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے جانا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. حضرات، علم کی جو شان ہے، علم کی جو اہمیت ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. قرآن کریم ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ بحیثیت انسان تمہیں جو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے وہ آدم علیہ السلام
السلام کے سامنے جو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ علم کی وجہ سے تھا. وہ علم اسماء جو اللہ نے آدم کو سکھایا تھا, فرشتوں کو وہ علم نہیں سکھایا گیا تھا. اسی علم کی وجہ سے اللہ کے حکم سے آدم اس بات کی مستحق ٹھہرے کہ فرشتے بھی ان کو سجدہ کریں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. حضرات, علم کی جو مقام ہے, علم کی جو اہمیت ہے, وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. قرآن کہتا ہے یہی علم اگر مسلمان کی زندگی میں آ جائے, یہی شریعت اور دین کا علم ایک مومن کی زندگی میں آ جائے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. امام کائنات نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, کیا مرد کیا عورت, کیا چھوٹا کیا بڑا, کیا آزاد کیا غلام. علم شریعت کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. غار حرا میں رب العالمین کا کلام نازل ہو رہا ہے. اس کلام, اس آخری صحیفہ ہدایت کی جو سب سے پہلی آیت اتری ہے, اس آیت کا پہلا لفظ دیکھیے. اس پہلے لفظ میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا, وہ سیکھنے اور سکھانے کا حکم ہے, وہ پڑھنے اور پڑھانے کا حکم ہے. امام کائنات پہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے. رب کائنات نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ اکبر. اور انسان جب سیکھ لیتا ہے, شریعت کے اس علم کو جب پڑھ لیتا ہے, قرآن اور حدیث کا گہرا علم جب اس کے سینے میں آ جاتا ہے, تو اس کی عملی زندگی پر یہ علم کس قدر اثر انداز ہوتا ہے. رب کائنات نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العالمین نے فرمایا حقیقی معنوں میں میرے بندوں سے اگر مجھ سے کوئی ڈرتا ہے تو علم والے ڈرتے ہیں. وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے. حضرات, علم کی جو مقام ہے, علم کی جو اہمیت ہے, قرآن کہتا ہے ایک مومن کی زندگی میں ایک مسلمہ حقیقت ہے. حضرات, علم کے بغیر ایمان ادھورا ہے, علم کے بغیر دینداری ادھوری ہے, علم کے بغیر بندگی ادھوری ہے. مومن علم کا پیاسا ہوتا ہے, مومن علم کا پیاسا ہوتا ہے, اور ایسا پیاسا ہوتا ہے کہ جس قدر اس پیاس کو بجھاتا ہے, یہ پیاس بجھنے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے. ہمارے اسلاف نے علم کی عظمت کو کیسے محسوس کیا, علم کی اہمیت کو کیسے محسوس کیا. امام کائنات کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ام ایمن کے پاس جاتے ہیں. ایک جلیل القدر صحابیہ, ایک علم والی صحابیہ. محمد رسول اللہ اپنی زندگی میں ام ایمن کا احترام کیا کرتے تھے, ان کا حال چال پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر عمر ان شیخین نے بھی محمد رسول اللہ کی اس بات کو مد نظر رکھتے ام ایمن کے پاس جاتے ہیں کہ چلو کچھ تسلی دی جائے, کچھ تسلی حاصل کی جائے. ام ایمن کے پاس آئے, کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کی یہ بندی رو رہی ہے اور زاروں کی طرح رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ ابو بکر صدیق کو ایسا لگا کہ شاید محمد رسول اللہ کی وفات کے صدمے سے رو رہی ہے. حضرت ابو بکر نے تسلی دی, حضرت عمر نے تسلی دی کہ محمد رسول اللہ نے دنیا چھوڑی ام ایمن, لیکن اللہ کے پاس جو محمد رسول اللہ کے لیے نعمتیں ہیں وہ دنیا سے بہتر ہیں. ام ایمن نے کہا ابو بکر عمر, میں محمد رسول اللہ کی وفات کے صدمے سے نہیں رو رہی ہوں, محمد رسول اللہ کی وفات کا صدمہ اپنی جگہ پر, لیکن میں اس صدمے سے نہیں رو رہی ہوں. کہا پھر کیوں رو رہی ہو اللہ کی بندی؟ کہا ابو بکر عمر, جو بات مجھے رلا رہی ہے وہ اس بات کا احساس کہ علم کا دروازہ بند ہو گیا محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد. ہاں, جو شریعت کا علم اترتا تھا, جو آسمان سے قرآن کی شکل میں وحی الہی کا نزول ہوتا تھا, روزینہ تازہ تازہ علم, روزینہ نیا نیا علم, روزینہ جبریل کی آمد, روزینہ ہمارے سوال کا جواب, روزینہ ہمارے معلومات میں اضافہ. او ابو بکر عمر, محمد رسول اللہ کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں, اب قرآن نہیں آئے گا, اب جبریل نہیں آئیں گے, اب ہمارے سوالوں کا جواب آسمان سے نہیں آئے گا. ابو بکر عمر, یہ سوچتی ہوں کہ علم کا دروازہ بند ہو گیا تو مجھے رونا آتا ہے. سوچئے تو صحیح, ہمارے اسلاف نے علم کی عظمت کو کیسے محسوس کیا ہے. پورا مدینہ محمد رسول اللہ کی وفات کے صدمے سے رو رہا ہے, اور ام ایمن ایک بزرگ خاتون اس بات کو سوچ رہی ہے کہ قرآن کا آنا بند ہو گیا, شرعی علم کا آنا بند ہو گیا, اور یہ بات ام ایمن کو رلاتی ہے. اسحاق ابن راہوے کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں. امام ذہبی اسحاق ابن راہوے کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسحاق ابن راہوے نے ایک عورت سے شادی کی. ہم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے, سبب کیا ہوتا ہے؟
یا تو اس عورت کا حسن و جمال ہمیں پسند آتا ہے, یا تو اس کے خاندانی پس منظر کو دیکھ کے کرتے ہیں, یا تو اس کے مال کو دیکھ کر کرتے ہیں. لیکن امام ذہبی اپنے کتاب میں اسحاق ابن راہویہ جو امام بخاری کے استاد ہیں, ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کی. سبب کیا تھا معلوم ہے؟ اس عورت کا ایک شوہر تھا جو بہت بڑا عالم تھا, جس کے پاس بڑی بڑی کتابیں تھی جن میں قال اللہ قال رسول کا علم تھا. ہاں, اسحاق ابن راہویہ نے دیکھا اس عالم کا انتقال ہو گیا, اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور وراثت کے طور پر یہ کتابیں اس عورت کے پاس آ گئی. مال میراث کی حیثیت سے وہ کتابیں اس عورت, اس بیوی کے پاس آ گئی. اسحاق ابن راہویہ نے سوچا یہ کتابوں کا ذخیرہ, اس کا شوہر تو انتقال کر گیا, اگر ان کتابوں سے استفادہ کرنا ہے, ان کتابوں تک پہنچنا ہے, تو آسان طریقہ یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجوں اور اس عورت سے شادی کروں. اللہ اکبر. عدت گزرنے کے بعد اس عورت سے نکاح کر لیا اسحاق ابن راہویہ نے. سبب یہ نہیں تھا کہ اس عورت کا حسن و جمال پسند آیا, سبب یہ نہیں تھا کہ وہ عورت مالدار تھی, سبب یہ تھا کہ اس عورت کے پاس ایسی کتابیں تھی جن کتابوں کے اندر قال اللہ و قال رسول کا علم تھا. اس علم تک پہنچنے کے لیے, اس علم سے استفادے کے لیے اسحاق ابن راہویہ نے اس عورت سے نکاح کیا, اس عورت سے شادی کی. حضرات, اسلامی تاریخ کو پڑھیے, ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو کھول کھول کے پڑھیے. میں چند افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورا کا پورا معاشرہ, پورا کا پورا سماج علم کا کتنا احترام کرتا تھا, علماء کا کتنا احترام کرتا تھا, علم کی کتنی عزت کرتا تھا. یاد رکھیے گا, جو معاشرہ علم کی قدر کرتا ہے, جو معاشرہ علماء کی قدر کرتا ہے, جو معاشرہ علم کی عزت کرتا ہے, جو معاشرہ علماء کی عزت کرتا ہے, وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا. جو سماج, جو سوسائٹی, جو معاشرہ, جو آبادیاں, جو نسلیں, جو قومیں علم کی بے عزتی کریں, علم کی توہین کریں, علماء کی بے عزتی کریں, علماء کی تحقیر کریں, یاد رکھنا علماء کی توہین علم کی توہین ہے, علماء کی تذلیل علم کی تذلیل ہے, علماء کی تحقیر علم کی تحقیر ہے. اور علم کی تحقیر و تذلیل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ علم کی تذلیل کا مطلب قرآن و حدیث کی تذلیل ہے, قرآن و حدیث کی تحقیر ہے. ایسی آبادیوں کو کبھی اللہ عروج نصیب نہیں کرتا, ایسی تحریکوں کو اللہ کبھی عروج نصیب نہیں کرتا, ایسی تنظیموں کو اللہ کبھی عروج نصیب نہیں کرتا جو علم اور علماء کی توہین و تذلیل کرتی ہیں اور علماء کی سرپرستی سے محرومی رکھتی ہیں. ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو, اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھو. اللہ اکبر. علم کا کتنا احترام تھا, علماء کا کیا احترام تھا. ہارون رشید اپنے محل میں, اپنے محل کے دوستوں بالا خانے میں اپنے لونڈی کے ساتھ سیر و تفریح کر رہے ہیں. ہارون رشید بادشاہ ہیں. ہارون رشید نے دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی ہے, ایک جگہ پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہے. ہارون رشید نے لوگوں سے کہا پتہ کرو کہ یہ بھیڑ کیوں جمع ہوئی ہے, پتہ کرو. پتہ کیا گیا کہ عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں, 2 صدی ہجری کے بہت بڑے علامہ, بہت بڑے محدث, بہت بڑے زاہد انسان. کہا عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں, اور عبداللہ بن مبارک سے ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے لوگوں کا سیلاب امٹ پڑا ہے. اور ہارون رشید کی لونڈی وہیں کھڑی تھی. ہارون رشید کی لونڈی ہارون رشید سے کہتی ہے بادشاہ سلامت, برا نہ مانے تو ایک بات عرض کروں. کیا کہتی ہے؟ بادشاہ سلامت, برا نہ مانے تو ایک بات عرض کروں. کہ ضرور عرض کرو. کہ بادشاہ سلامت, سچ کہوں تو بادشاہ آپ نہیں, بادشاہ وہ ہے. لوگوں کی بھیڑ دیکھ رہے ہیں نا, بادشاہ آپ نہیں, بادشاہ وہ ہے. آپ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں, وہ دیکھیے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے. عالموں کو جو اللہ عزت دیتا ہے, عالموں کی عزت لوگوں کے دلوں میں اللہ بٹھاتا ہے. اللہ عالموں کی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھا. بادشاہ آپ نہیں, بادشاہ وہ ہے. وہ دیکھیے آپ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں, وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے. یاد رکھیے, جو یہ معاشرہ علم کا کتنا احترام کرتا تھا, علماء کا کتنا احترام کرتا تھا. کہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث, بہت بڑے علامہ, بہت بڑے. جیسا ان کا علم ویسا ان کا عمل, جیسا ان کا علم ویسا ان کا تقوی. جہاں ان کے علم کا چرچا تھا وہاں ان کے عمل کا چرچا تھا.
जहां उनके इल्म का चर्चा था, वहां उनके तकवे का चर्चा था। और ए हमारे असलाफ के दौर में मुआशरा ऐसे लोगों को अपने पलकों पे सजाए रखता था। अल्लाह अकबर। इल्म जहां भी हो वह एहतराम का हक रखता है, आलिम जहां भी हो वह इज्जत का हक रखता है, वह इज्जत का हक रखता है। हाँ, ज़ैद बिन साबित अपनी सवारी पर सवार होके, ज़ैद बिन साबित अपने खच्चर पे सवार होके आ रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जलीलुल कदर सहाबी ज़ैद बिन साबित ज़िल्म सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल के एक और सहाबी हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे हुए हैं। देखा ज़ैद बिन साबित आ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद आलिम दीन है, बहुत बड़े आलिम हैं, नबी के अहले बैत में से, नबी के चचाजाद भाई हैं, लेकिन अपने से बड़े आलिम को आते देखा, ज़ैद बिन साबित को आते देखा कि खच्चर पे आ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास उठ गए। इब्ने अब्बास अपनी जगह से उठ जाते हैं और जाके ज़ैद बिन साबित की खच्चर की नुकेल थाम लेते हैं, और नुकेल थामने के बाद उनकी खच्चर को ऐसे हाँकते हुए ले जाने लगते हैं जैसे गुलाम खिदमत कर रहा हो, नौकर खिदमत कर रहा हो और आका सवारी पर बैठा हो, आका सवारी पर बैठा हो। ज़ैद बिन साबित ने देखा कि खुद बहुत बड़ा आलिम है, खुद नबी के अहले बैत में से है और मेरी खिदमत कर रहा है। ज़ैद बिन साबित ने इब्ने अब्बास से कहा, इब्ने अब्बास क्यों कर रहे हो ऐसा, मत करो, ऐसा मत करो। ज़ैद बिन साबित से इब्ने अब्बास ने कहा, मुझे करने दो। हाकज़ा उमिरना अन नफ़अल बिउलमाइना, हाकज़ा उमिरना अन नफ़अल बिउलमाइना। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही हुक्म दिया है कि हम अपने आलिमों की इज्जत करें, हम अपने आलिमों का एहतराम करें। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है, मुझे करने दो खिदमत। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास खुद ज़िल्म साहबी हैं, लेकिन अपने से बड़े आलिम को देखा, उनकी खच्चर की नुकेल पकड़ कर ले जाने लगे और इस चीज को अपने लिए बायसे एजाज, बायसे शर्फ समझने लगे। हाँ, इस्लामी तारीख उठाकर पढ़िए, हुकूमतें उलमा के मशवरों से चलती रहीं, हुकूमतें उलमा के मशवरों से और उलमा के दोस्तों फैसलों से चलती रही। आपको मालूम है, हाकिम वक्त अपने मजलिस शूरा में उलमा को बिठाते थे, हाकिम वक्त अपने मजलिस शूरा में उलमा को बिठाते थे, और कोई भी अहम डिसीजन होता, कोई भी अहम फैसला होता, आलिमों से मशवरों के बगैर फैसला नहीं करते थे, आलिमों से मशवरों के बगैर उस वक्त के हुक्मरान फैसला नहीं करते थे। हाकिम वक्त का कोई भी मशवरा, हाकिम वक्त का कोई भी फैसला, हाकिम वक्त का कोई भी इक़दाम उलमा के मशवरों के बगैर नहीं हुआ करता था। इसलिए उनके इक़दामात में बरकत थी, उनके मशवरों में बरकत थी, उनके डिसीजन में बरकत थी, और वो जो भी कदम उठाते थे, जो भी कदम, उनको दोस्तों उम्मत को बड़ा खैर हासिल होता था। उमर फारूक की अपनी मजलिस शूरा थी, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उमर फारूक की मजलिस शूरा में मुंतखब साहबा बैठते थे। हर कोई नहीं बैठ सकता था, जिनके पास कुरान व हदीस का गहरा इल्म होता था, मुंतखब साहबा को हज़रत उमर ने बिठाया था मशवरे के लिए। आपको मालूम है, अमीरुल मोमिनीन ने अपनी मजलिस शूरा में एक नौजवान साहबी को भी बिठा दिया था, इब्ने अब्बास को बिठा दिया था। हाँ, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर एक ज़िल्म सहाबी हैं, दूरअंदेश हैं, अपनी मजलिस शूरा की मेंबरशिप एक नौजवान को अता कर देते हैं, इब्ने अब्बास को। क्यों? उनके इल्म की वजह से। इब्ने अब्बास गर्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात के बाद उनकी उम्र कितनी थी, 13 या 14 साल की, शायद बालिग भी नहीं हुए थे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ इब्ने अब्बास के साथ थी। अल्लाह के रसूल ने इब्ने अब्बास के लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु त्तावील। आय अल्लाह, इस बच्चे को तेरी दीन का इल्म अता कर दे, तेरे दीन की समझ अता कर दे, और अल्लाह इस नौजवान सहाबी को तेरी किताब कुरान मजीद की तफसीर का इल्म अता कर दे। लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ की बरकत थी कि इस उम्मत में इब्ने अब्बास से बड़ा मुफस्सिर पैदा नहीं हुआ। गर्चे कम सिन थे, नौजवान थे, लेकिन तफसीर कुरान की अगर बात की जाए, इस उम्मत में इब्ने अब्बास से बड़ा मुफस्सिर पैदा नहीं। हब्रुल उम्मा उन्हें कहा जाता है, हब्रुल उम्मा। हाँ, तर्जुमानुल कुरान उनको कहा जाता है। हजरत उमर उनकी इल्मी अजमत से वाकिफ थे। हजरत उमर जानते थे कि कुरान की गहराइयों को जिस कदर ये नौजवान जानता है, हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि इनके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ है। इसलिए जहाँ बड़े बड़े सहाबा को हजरत उमर ने अपनी मजलिस शूरा की मेंबरशिप अता की थी, इस नौजवान को भी बिठा दिया था। साहबा को एतराज हो गया, बड़े बड़े साहबा को एतराज हुआ कि हजरत उमर का लिहाज नहीं करते, हम बड़े लोगों के साथ इस नौजवान को बिठा देते हैं। हजरत उमर सीनियरिटी का लिहाज किए बगैर हम बड़े बड़े लोगों के साथ इस नौजवान का क्या काम है, इस नौजवान को क्यों बिठाते हैं। हजरत उमर समझ गए कि ये लोग
حضرت ابن عمر کی اس علمی عظمت سے واقف نہیں ہیں. ہاں مجھے بتانا پڑے گا کہ اس صحابی کو میں نے کس نوجوان کو کیوں بٹھایا ہے. ایک مرتبہ پوری مجلس شورا بیٹھی ہوئی تھی, پوری مجلس. حضرت عمر سمجھانا چاہتے تھے کہ اس کو میں نے یہ مقام کیوں دیا ہے, سمجھانا چاہتے تھے. حضرت عمر نے بڑے بڑے صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ سورہ نصر کا حقیقی میسج کیا ہے. بڑے بڑے صحابہ سے تو مجھے تم لوگ بتاؤ کہ سورہ نصر کا حقیقی پیغام اور حقیقی میسج کیا ہے. بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر کا منہ دیکھ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے, امیر المومنین ہمیں لگتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان. اس کا حقیقی میسج اور پیغام صحابہ, بڑے بڑے صحابہ بتا رہے ہیں جو علم کا دوست و دریا تھے. کیا بتا رہے ہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین ہمیں لگتا ہے اس آیت کا حقیقی میسج یہ ہے کہ اس آیت نے نزول کے بعد بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ پورے جزیرے عرب میں اسلام پھیل چکا ہے, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اب آپ کا کام ختم ہو گیا, آپ اللہ کی حمد بیان کیجئے, اللہ کی تسبیح کیجئے, اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. بالکل صحیح تفسیر تھی, کوئی غلطی نہیں کر رہے تھے تفسیر میں, بالکل صحیح تفسیر کی ان لوگوں نے. لیکن آیت کے ظاہر کو دیکھا ان لوگوں نے, سورہ کے ظاہری دلالت کو دیکھا, اندر جو خبر چھپی تھی وہاں تک کسی صحابی کی نظر نہیں گئی. ہاں تمام صحابہ کا سوال اور جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اس نوجوان صحابی کو پوچھتے ہیں کہ ہاکذا تقول یا ابن عباس, تم کیا کہتے ہو ابن عباس, اب تم بتاؤ سورہ نصر کا حقیقی میسج اور پیغام کیا ہے. اللہ اکبر. جہاں جو حضرت عمر سننا چاہتے تھے, جہاں تک عمر کی نظر جا رہی تھی, کسی صحابی نے جواب نہیں دیا. تو کہتے ہیں ہاکذا تقول یا ابن عباس, کیا ابن عباس تم بھی یہی تفسیر کرو گے؟ کہا نہیں امیر المومنین, مجھے لگتا ہے کہ سورہ نصر میں محمد رسول اللہ کی وفات کی پیشین گوئی چھپی ہوئی ہے. سورہ نصر کے اندر محمد رسول اللہ کی وفات کی خبر چھپی ہوئی ہے. سورہ نصر نے نزول کے بعد بتایا کہ محمد رسول اللہ ایک مشن کے تحت بھیجے گئے تھے, ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے تھے. محمد رسول اللہ کا یہی مشن تھا, جزیرے عرب سے شرک کو ختم کرنا, جزیرے عرب میں توحید کے جھنڈے کو گاڑنا, مطلب جزیرے عرب پورا مسلمان ہو گیا. محمد رسول اللہ کا مشن ختم ہو گیا, محمد رسول اللہ کا مقصد ختم ہو گیا. اب اس سورہ کے ذریعے اللہ نے بتا دیا آپ کا کام ختم, اب دنیا سے آپ کی رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے, آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے. اب مغفرت میں اللہ سے طلب کیجئے, اب زیادہ سے زیادہ تسبیح اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے. حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے یقین تھا کہ تو یہی جواب دے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی جتنی باریکیوں کو تم جانتے ہو نا, ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. مجھے یقین تھا کہ تم یہی جواب دو گے. اور جو صحابہ اعتراض کر رہے تھے نا اپنے عمر کس مجلس میں کیوں بیٹھتے ہیں, ان صحابہ سے حضرت عمر نے کہا دیکھو اس لیے میں نے اس نوجوان کو ممبرشپ عطا کی ہے, اس لیے میں نے اس مجلس شورا کی رکنیت عطا کی ہے. لوگوں اس سے بڑا آج دنیا میں مفسر قرآن کا کوئی نہیں ہے. قرآن کی باریکیوں کو ہم اتنا نہیں جانتے جتنا یہ نوجوان جانتا ہے. لوگوں ابن عمر کے علم کی وجہ سے, ہاں ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کے علم کی وجہ سے حضرت عمر نے ان کو یہ مقام دیا کہ مجلس شورا میں جگہ دی. جو معاشرہ عالموں کو ان کا مقام دیتا ہے, جو معاشرہ عالموں کو ان کا عہدہ دیتا ہے, جو معاشرہ عالموں کو ان کی حیثیت جہاں عالموں کو رکھنا ہے وہاں رکھتا ہے, وہ معاشرہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا. جو معاشرہ عالموں سے ان کا مقام چھین لیتا ہے, عالموں سے ان کا عہدہ چھین لیتا ہے, عالموں کی توہین و تذلیل کرتا ہے, یاد رکھنا وہ معاشرہ دراصل اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہتا ہے. میں ایک بات رکھوں, یہ میرے دل کی بات نہیں ہے, یہ تمام علماء کے دل کی بات ہے. اللہ کی قسم مجھے معاف کر دینا, اور یہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں, کسی کا دل دکھ پہنچانے کے لیے نہیں, ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہتا ہوں. یہ تمام عالموں کا درد ہے, یہ تمام عالموں کی پیڑا ہے. آج لوگوں نے عالموں کو فرشتہ سمجھ لیا ہے. یاد رکھنا عالم فرشتہ نہیں ہے, عالم انسان ہے. عالم سے غلطی ہو سکتی ہے, عالم سے خطا ہو سکتی ہے, عالم کی آنکھ لگ سکتی ہے, عالم لیٹ ہو سکتا ہے. عالموں کی اصلاح کیجئے, عالموں کی اصلاح کیجئے. یاد رکھنا کبھی کبھار جو غلطی ہے اس غلطی کو اپنے اوپر منطبق کرتے تو دیکھیے کہ یہ بھی انسان ہے, جب ہم کر سکتے ہیں تو یہ بھی تو انسان ہے, اس کی بھی اپنی ضرورت ہے. یاد رکھنا عالموں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو 5-6 لوگوں میں بیان کرنا, عالموں کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو روڈ پہ لے جانا اچھی بات نہیں ہے, یہ اصلاح نہیں ہے. شیخ سعدی کے پاس ایک بندہ آیا, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا. شیخ سعدی سے کیا کہتا ہے معلوم ہے کہ ایک بندے
نے آپ کا ایک مجھ سے نقص بیان کیا ہے, آپ کے اندر ایک غلطی, آپ اپنی اصلاح کر لیجئے. آپ کا یہ جو عیب, آپ کی جو غلطی مجھ سے بیان کی ہے نا, وہ معتبر انسان ہے. شیخ سعدی سے اس نے کیا, وہ معتبر انسان ہے. شیخ سعدی نے کہا مجھے غلطی بتاؤ, انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کروں گا, مجھے غلطی بتاؤ. لیکن غلطی بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ غیبت کرنے والا معتبر نہیں ہوتا, غیبت کرنے والا معتبر نہیں ہوتا. اگر وہ میری اصلاح کرنا چاہتا تو مجھے بٹھا کر بتاتا نا, میری غلطی 4 لوگوں کے, شیخ سعدی کہہ رہے ہیں میری غلطی 4 لوگوں کے سامنے نہیں, مجھے بٹھا کر میری اصلاح کرتا. غیبت کرنے والا, غیبت مت کیجئے, ان کی چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑا مسئلہ مت بنائیے. ارے عالم, عوام اگر عالم کے پاس بیٹھتی ہے, اللہ اللہ, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ عوام دین سے جڑی ہوئی ہے. ہاں, عالم اگر عوام کے بیچ میں بیٹھا ہے, عوام نے اگر عالم کو گھیر کے رکھا ہے, سوچو یہ عالم دین سے, یہ عوام دین سے جڑی ہوئی ہے, مسجدوں سے جڑی ہے, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. لیکن ہم عالم کو اگر عوام سے دور کر دیں, عوام کو عالم سے بدظن کر دیں, عالم کو عوام سے بدظن کر دیں, یاد رکھنا اس چیز کی وجہ سے ماضی میں ہم نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہے, بڑی ٹھوکر کھائی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. اسپین میں 750 سال مسلمانوں نے حکومت کی. کتنے؟ 750 مسلمانوں کا دبدبا تھا. اللہ اکبر. آج اسپین میں دیکھیے ایک مسلمان بھی نظر نہیں آئے گا. عیسائیوں کی حکومت ہے, مسلمانوں نے عیسائیوں نے مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا, جڑ سے اکھاڑ دیا. آپ کو معلوم ہے عیسائی حکومت سے پوچھا گیا مسلمانوں کے اتنے دبدبے کو توڑا کیسے, حکومت کو ختم کیسے کیا؟ اس نے بہت ساری باتیں, اس میں ایک بات یہ بھی کہ ہم نے عوام کو دین سے دور کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے عوام کو دین سے دور کر دیا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے ہم نے عوام کو علماء سے دور کر دیا, ہم نے عوام کو علماء سے بدظن کر دیا. جب عوام علماء سے بدظن ہو گئی, عوام علماء سے دور ہو گئی, تو اپنے آپ دین سے دور ہو گئی, اپنے آپ دین. اور اس طرح ہمیں مسلمانوں کو اکھیڑنا, مسلمانوں کو برباد کرنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا. یاد رکھنا امت نے بڑی ٹھوکر کھائی ہے, بڑی. ارے یہ عوام کے پاس جو بیٹھے ہیں ان کی زندگی کی اپنی الجھنیں ہیں, یہ ٹھوکریں کھا کر, دنیا سے ٹھوکریں کھا کر مسجد میں آئے, ان کی زندگیوں کا سکون ختم ہو چکا ہے. یہ عالموں کو گھیر کے, اللہ کی قسم ان کے سامنے حدیث پڑھی جائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا, ان کی آنکھوں میں. یہ کیا پوچھتے ہیں معلوم ہے؟ شیخ زندگی کی عجیب الجھنیں ہیں, میری الجھنوں سے نکلنے کا کوئی راستہ, قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی مشورہ دو, قرآن و حدیث کی روشنی میں شیخ رہنمائی کرو. ارے یہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, دین. یاد رکھنا صرف عوام نہیں, عوام اور حکومت جب تک عالموں کے مشوروں سے چلی ہے, اس امت نے بڑا خیر دیکھا ہے, بڑا خیر. عمر بن عبدالعزیز کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر. اسلامی تاریخ کا ایک نمایاں نام, اسلامی تاریخ کا ایک روشن نام, ایک ایسا خلیفہ جس نے خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر خلافت کو دوبارہ علی منہج نبوہ قائم کیا. ایک ایسا خلیفہ جس نے کرسی پر بیٹھ کر وہ زاہدانہ کردار ادا کیا کہ عمر بن عبدالعزیز گھر کے بادشاہ تھے, لیکن ان کے گھر کا معیار زندگی جھوپڑیوں میں رہنے والے بھکاریوں اور فقیروں کے معیار زندگی سے گھرا ہوا تھا. ایک ایسا بادشاہ, ان کا تقوی, ان کی خوف و خشیت, ان کے جذبہ بندگی قیامت تک کے لیے مثال ہے. آپ کو معلوم ہے عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں جو اس امت کو خیر ملا وہ ایک عالم کا مشورہ تھا, عالم کا مشورہ. سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کے خلیفہ تھے, بادشاہ تھے, لیکن سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ بڑا نیک دل انسان تھا, بڑا نیک فطرت, نیک خصلت. سلیمان نے اپنی وصیت میں یہ چیز لکھ دی تھی کہ میرے بعد یہ کرسی, یہ بار امانت میرے بھائی کو ملنی چاہیے, ہشام بن عبد الملک. انہوں نے اسی کا نام لکھ دیا, ہشام کا. سلیمان کے مجلس شورا میں ایک عالم بیٹھا کرتا تھا, جلیل القدر تابعی, رجا بن حیوان کا عالم. ہاں, سو سلیمان کو بلایا رجا بن حیوان نے. رجا بن حیوان نے سلیمان سے کہا کہ اگر آپ امت محمدیہ کا بھلا کرنا چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ کو خیر حاصل ہو, اپنے بھائی ہشام کو مت بناؤ, یہ کرسی اپنے بھائی ہشام کو مت دو, عمر بن عبدالعزیز کو دے دو. عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں جو میں نے دیکھی ہیں, ان کے تقوی, ان کی عبادت سے جو میں واقف ہوں, اگر عمر بن عبدالعزیز حاکم بن جاتا ہے نا مسلمانوں کا, زمان اقتدار اگر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آ جاتا ہے, امت کو بڑا خیر حاصل ہوگا. بڑا نیک فطرت انسان تھا. اثار و قربانی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائی کا نام ہٹا کر سلیمان نے عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھ دیا. کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں امت کے لیے, کتنی بڑی قربانی. اپنے بھائی کا نام ہٹا کر عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھ دیا, اور خاندان والوں کو جمع کیا, اور خاندان والوں سے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو اس بند لفافے میں, کرسی میں جس کو دے کے جا رہا ہوں, یہ
یہ خلافت بطور ولی ہے جس کو میں نامزد کر رہا ہوں، مجھ سے وعدہ کرو کہ بند لفافے میں جس کا نام ہے اس کو خلیفہ تسلیم۔ سب نے یک زباں ہو کے کہا کہ آپ کا جو حکم ہے سر آنکھوں پہ۔ سلیمان کی آنکھیں بند ہوئی، سلیمان کا انتقال ہوا، پوری مسجد میں خاندان کو جمع کیا گیا، پوری مسجد میں خاندان جمع ہے۔ اب وہ لفافے میں چٹھی نکال کر نام پڑھنے والے نے جب نام پڑھا، مورخ لکھتا ہے کہ مسجد کے ایک کونے میں عمر بن عبدالعزیز بیٹھے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے تو دل میں نہیں تھا کہ بند لفافے میں میرا نام ہے حکمرانی کے، ان کے تو دل میں بھی نہیں تھا۔ اور دوسرے کنارے پہ مورخ کہتا ہے کہ ہشام بیٹھا تھا، ہشام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس بند لفافے میں میں ہوں، کرسی مجھے ملے گی، خلافت مجھے ملے گی۔ اور جب لفافہ کھول کے پڑھنے والے نے پڑھا کہ میں سلیمان بن عبد الملک بطور خلیفہ بطور ولی عہد اپنے بعد اپنے بھائی ہشام کو نہیں عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کر کے جاتا ہوں، میری کرسی پر بیٹھیں گے تو عمر بن عبدالعزیز بیٹھیں گے۔ مورخ کہتا ہے مسجد کے دونوں کناروں سے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ایک تو انا للہ پڑھی ہشام بن عبد الملک سلیمان کے بھائی نے، انہوں نے انا للہ کیوں پڑھی؟ ارے کرسی ہاتھ سے نکل گئی، عہدہ ہاتھ سے نکل گیا، شہرت ہاتھ سے نکل گئی۔ اور مورخ کہتا ہے دوسرے کنارے پر انا للہ پڑھی عمر بن عبدالعزیز نے، انہوں نے کیوں پڑھی؟ انہوں نے اس لیے پڑھی کہ امت کا بوجھ ان کمزور کندھوں پہ آ گیا، امت کا بوجھ ان ناتواں کندھوں پہ آ گیا، امت کی ذمہ داری ناتواں کندھوں پہ آ گئی۔ اگر کوتاہی ہو گئی، خیانت ہو گئی، کسی کا مطلب دل آزاری ہو گئی، کل قیامت کے دن اللہ میرا گریبان پکڑے گا۔ دونوں کی انا للہ میں کتنا فرق ہے، ہاں کتنا فرق ہے۔ انہوں نے عہدے کو ذمہ داری سمجھا اور انہوں نے عہدے کو اعزاز سمجھا، کتنا فرق ہے ذمہ۔ آج دیکھیے دنیا میں عہدوں کے لیے جو دوڑ ہے، میں دنیاوی عہدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دینی جمعیتوں کی بات کر رہا ہوں، دینی جماعتوں کی۔ اللہ اندر عہدوں کے لیے جو پولیٹکس ہے، جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے اندر، دوستو جو من مانی فیصلے، اچھا ہوا آپ ان ساری چیزوں سے واقف نہیں ہیں، اچھا ہے کہ آپ ان ساری چیزوں سے واقف نہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مسلمانوں یاد رکھنا، عہدہ اعزاز سے بڑھ کر ذمہ داری ہے۔ لوگ آج اعزاز سمجھ کے عہدہ کیوں لیتے ہیں؟ میرے نام کے بعد صدر کا لقب لگے گا، میرے نام کے بعد سیکریٹری کا لقب، نہیں، ذمہ داری سمجھو، ذمہ داری۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا میدان محشر میں کئی عہدے دار عہدے کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے رسوا و ذلیل ہوں گے، رسوا و ذلیل۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ ان کی سرین و شرمگاہ میں جو عہدہ قبول کرنے کے بعد جنہوں نے دوستو غداری کی، جنہوں نے دھوکہ دیا اپنی رعایا کو، اللہ ان کی شرمگاہ میں جھنڈا گاڑے گا، اللہ ان کی شرمگاہ میں جھنڈا گاڑے گا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے عہدہ تو قبول کیا، عہدے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، عہدہ تو قبول کیا لیکن من مانی فیصلے کیے، عہدہ تو قبول کیا لیکن خیانت کی، اپنی رعایا اپنی ماتیتوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پوری دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ عہدیدار غدار ہے، غدار ہے۔ لوگوں عہدہ سمجھ کے دو، عہدہ سمجھ کے دو، ہر کس و ناقص کو عہدہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو ہم عہدہ دے رہے ہیں، جماعت و جمعیت کا عہدہ دے رہے ہیں، کسی مدرسے کا عہدہ دے رہے ہیں، کسی مسجد کا، آپ ذرا اس کی خوبیوں کو دیکھو، خوبیوں کو، کہ یہ جماعت و جمعیت کو لے کر چل پائے گا کہ نہیں، یہ مدرسے کو لے کر چل پائے گا کہ نہیں، یہ کسی مسجد کو لے کر چلنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ ہاں یاد رکھنا، 5 لوگوں کے بھی اوپر ہمیں بڑا بنایا جاتا ہے۔ اللہ ان 5 لوگوں کو لے کر چلنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام، کیونکہ اللہ ان کے اوپر اگر کچھ ظلم ہوا، اللہ کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑے گا۔ ہر ابو ذر سے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ابو ذر 2 لوگوں کے اوپر بھی تمہیں بڑا بنایا جائے، عہدے کے تم نہیں ہو، عہدے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، تمہارے اندر میں کمزوری دیکھ رہا ہوں، تم 2 لوگوں کے اوپر بھی بڑا مت بننا۔ اللہ اکبر، عہدہ سمجھ کے دو، جس کو عہدہ، جماعت جمعیت کا، مدرسے کا، مسجد کا، دیکھو اس کی خوبیوں کو، اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے، کتنا مخلص ہے، کتنا سب سے پہلے تو نرم دل، کتنا مشفق ہے، کتنا شفیق ہے۔ اللہ اکبر، عہدے کے لیے پہلی شرط اللہ سے ڈرنے والا دل ہو اور نرم دل ہو۔ میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کے دوستوں کاکا سعید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، سنیے گا۔ جب بنیاد میں ایسے پتھر دفن ہونا تو مسجدیں بہت ترقی کرتی ہیں، مدرسے بہت ترقی۔ کاکا سعید رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ دارالسلام کے سیکرٹری ہیں،
मदरसे का दोस्तों निज़ाम तोड़ने की वजह से, कानून तोड़ने की वजह से बच्चे का इखराज हो गया, जामिया दारुस्सलाम से निकाल दिया। तमाम मसातिज़ा का, तमाम इंतज़ामिया का यही फैसला था, बच्चे को निकाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। बच्चा सुबह से लेकर ज़ोहर तक रोता रहा। वो बच्चा सुबह से लेकर दोस्तों बिलबिलाता रहा, असातिज़ा के सामने दरख्वास्त लेके, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा गलती नहीं होगी। इंतज़ामिया के पास बिलखता रहा, रोता रहा, तड़पता रहा, मुझे माफ़ कर दो। आखिर में उस सेक्रेटरी साहब की ऑफिस में गया। काका सईद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ रहमत नाज़िल करे, इन जिम्मेदार ऐसे नरम दिल होने चाहिए। काका सईद की ऑफिस में पहुंचा, कहा सेक्रेटरी साहब मुझे निकाला जा रहा है, रो रहा है बच्चा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा मुझसे गलती नहीं होगी, आइंदा गलती नहीं होगी। काका सईद ने कहा बेटा इंतज़ामिया जब फैसला कर चुकी है, कानून तो बेरहम होता है, कानून तो बेरहम होता है बेटा, जब असातिज़ा और इंतज़ामिया ने फैसला कर लिया, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता। वो सेक्रेटरी की ऑफिस से भी रोता हुआ बच्चा निकल गया। जब ज़ोहर की आज़ान को, ज़ोहर की नमाज के बाद उस बच्चे को मदरसा छोड़ना था, गेट से निकलना था। जब ज़ोहर की आज़ान को 10 मिनट बचे थे, काका सईद ने अब्दुल अज़ीम मदनी को फ़ोन किया, जो उस मदरसे में पढ़ा रहे, शेख अब्दुल अज़ीम उमरी मदनी को फ़ोन किया। कहा शेख ये बच्चा बड़ा तड़प रहा है, मेरी ऑफिस में आकर बिलक रहा था, बड़ा तड़प रहा है, माफ़ी मांग रहा है, रो रहा है। शेख उनका तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अरे हम माफ़ करेंगे तो अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। क्या कह रहा है शेख अब्दुल अज़ीम से? काका सईद रहमतुल्लाह अलैह करें, शेख इस बच्चे को हम माफ़ करेंगे तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। अब्दुल अज़ीम उमरी मदनी रोने लगे। कहा सेक्रेटरी साहब जो फैसला आपका सराखों पे, फिर बच्चे का इखराज नहीं करते। इतना नरम दिल होना चाहिए ओहदेदार। अल्लाह इनके बारे में आता है कि बसा औकात सऊदी जाते थे मदरसे के ताउन के लिए, तो एयरपोर्ट पे 7-7, 8-8 घंटा इंतज़ार करते थे। लोग पूछते थे इतना इंतज़ार किस लिए? का फ्लाइट का जो टिकट है बड़ा महंगा है, चाहता हूँ सस्ता हो, आवाम का पैसा है मेरे पास, मदरसे का पैसा है, चाहता हूँ कोई सस्ती फ्लाइट, सस्ता किराया मिल जाए ताकि हिंदुस्तान आराम से पहुँच जाऊँ। ऐसे लोग होते हैं मदरसों की बुनियाद में, तब मदरसा तरक्की करता है, तब मस्जिदें तरक्की करती हैं। इनके बारे में आता है कोई उस्ताद, कोई आलिम क्लास छोड़ के अपनी ज़रूरत के लिए 10 या 12 दिन चला गया, बगैर इजाज़त लिए, बगैर दरखास्त जमा किए, उस्ताद व आलिम चला गया। 10-15 दिन के बाद वो आलिम आया और क्लास को अटेंड किया, क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगा। जब महीना ख़त्म हुआ, उस उस्ताद के पास जब बंद लिफाफे में तनख्वाह आई, उस उस्ताद के पास बंद लिफाफे में जब तनख्वाह आई तो उसने देखा कि तनख्वाह तो पूरे महीने की मिल गई, हालांकि मैं तो इस महीने में 10-15 दिन बिना बताए चला गया था। ये लिफाफा लेके ये शेख, ये आलिम लिफाफा लेके सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में चले गए, काका सईद की ऑफिस में चले गए। काका सईद के टेबल पे लिफाफा कि आपने गलती से मेरे लिफाफे में पूरे महीने की तनख्वाह डाल दी है, पूरे महीने की तनख्वाह, हालांकि मैं तो 10-15 दिन गायब था। तो ये जुमला जब काका सईद ने सुना ना, लरज़ उठे, अपनी कुर्सी से उठ गए। कहा शेख क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, शेख क्या बात कर रहे हैं, हम आपकी तनख्वाह काटेंगे? अरे हम आलिमों को मजदूर नहीं, अंबिया का वारिस समझते हैं। हाँ, आपकी तनख्वाह काट के हमें गुनहगार थोड़ी होना है, हम आपको अंबिया का वारिस समझते हैं, मजदूर नहीं। हमने दिल की खुशी के साथ पूरी तनख्वाह दी है। अरे आप 10-15 दिन गए हैं तो जरूरत के लिए गए होंगे ना, जानबूझ के थोड़ी आपने क्लास छोड़ी है। जाइए, दिल की खुशी के साथ हमने पूरी तनख्वाह दी है। जब मस्जिदों की दोस्तों बुनियाद में ऐसे जिम्मेदारों की दफन हो, जब मस्जिदों और मदरसों की बुनियाद में ऐसे जिम्मेदारों, मदरसे बहुत तरक्की करते हैं, बहुत तरक्की। याद रखना, जिम्मेदारी कोई भी किसी को भी आप दीजिए, लेकिन देख लीजिए खूबियों को, देख लीजिए खूबियों को, ताकि आवाम का नुकसान न हो, मदरसे जमात और जमीयत और मस्जिदों का नुकसान न होने पाए। जब हम कोताहियाँ करते हैं ना जिम्मेदार होते हुए, आखिर में ये बातें बहुत तड़पाती हैं। हज़रत उमर जैसे आदिल इंसान कौन उनकी तरह अदल कर पाएगा। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में मौरखीन लिखते हैं कि हज़रत उमर अपनी रियाया को लेकर और अपने हुकूमत को लेकर एक जुमला कहते थे कि वल्लाहि लौ असरत बगलतुन फिल इराक़ लखशीतु अन यसअलनी अल्लाहु लिमा लम तुस्लिह लह तरीक़ा या उमर। का लोगों, आज मुझे जो बात रुलाती है वो क्या है मालूम है? आज भी इराक की सड़क पर चलती में किसी खच्चर को भी ठोकर लगती है। उमर मदीने में बैठकर रोता है कि कल कयामत के दिन अल्लाह पूछ न ले, अय उमर तेरे दौरे खिलाफत में इराक की सड़क पर खच्चर को ठोकर लगी थी, तूने सड़क को दुरुस्त क्यों नहीं करवाया? मुझे ये बात रुलाती है। अल्लाह अकबर। जिम्मेदार ऐसा हो, इस तरह जिम्मेदारी अदा करो। जिम्मेदारी देते हो तो खूबियों को देखो, खूबियों को, वरना कहीं नुकसान न हो जाए। यही बात उमर बिन अब्दुल अजीज ने कही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मत का बोझ इन कमजोर कंधों पे आ गया, उम्मत
उम्मत की जिम्मेदारी कमजोर कंधों पे आ गई। कल कयामत के दिन आपको मालूम है उमर बिन अब्दुल अजीज की शक्ल में जो उम्मत को खैर मिला, रजा बिन हैवा का मशवरा था, एक आलिम का मशवरा था। अल्लाह अकबर। आज भी उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में मैं सोचता हूँ, अल्लाह की कसम दिल में एक मुत्तकी, एक साले, एक परहेजगार, अल्लाह से डरने वाली शख्सियत का तस्वुर मेरे जहन में आ जाता है। आज भी जिन्होंने कुर्सी खिलाफत पर बैठ कर वो जाहिदाना किरदार अदा किया, ये आलिम का मशवरा था। लोगों कहना ये है दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं आज के दौर और दोस्तों आलिम और उलमा को रखकर एक नसीहत के तौर पर एक बात कहता हूँ। इल्म देखिए आज आसान हो गया है, पूरा इल्म इंटरनेट पे मौजूद है, पूरा इल्म। इसकी वजह से नौजवान नस्लों में दोस्तों मनफी रुझान पैदा हो रहा है कि अब तो इल्म आसान हो गया, कोई भी हदीस जानना हो सही है कि सही, इंटरनेट पर क्लिक करो, इंटरनेट आपको बता देगा। मसला पूछना है, इंटरनेट पर सर्च करो। इसकी वजह से उलमा से बेनियाजी का, उलमा से दूर होने का मिजाज नौजवानों में पैदा हो रहा है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप इंटरनेट से इस्तिफादा जरूर कीजिए, लेकिन उलमा से पूछिए, ये मजमून मैं पढ़ रहा हूं इंटरनेट से निकाल कर, देखिए सही है कि नहीं, आलिम लिखने वाला कौन है। यूट्यूब पे किसी आलिम को सुनना हो, नौजवानों उलमा से पूछो कि इस आलिम को सुनना कैसा है। याद रखना, इसकी वजह से मैं आपको मिसाल दे सकता हूं, ऐसी मिसालें आपके इसी मालूमी में, आपके इसी मालूम में मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं जो सही उल अकीदा, सही उल मनज और किताब सुन्नत के पाबंद थे, लेकिन यूट्यूब पे क्या नाम है उसका, इंजीनियर मिर्जा अली, कई सालों से उस बंदे को सुन रहे थे, न उसकी फिक्र को देखा, न उसके नजरिए को देखा, न उसके मनहज को देखा। उन नौजवानों का एक रात में दीन ईमान सब कुछ लुट गया। आज इसी मालूम में वो हदीस के खिलाफ दोस्तों शुकूक व शुबात फैलाते हुए फिर रहे हैं। किस कब गुमराह हो जाए इंसान, किस कैसे कहा नहीं जा सकता। ये जो इल्म शरीयत है ना, ये असातिज़ा के सामने बैठकर हासिल किया जाने वाला इल्म है। अरे इंटरनेट से गहरा इल्म आपको हासिल नहीं है। अगर इल्म की बरकतें चाहते हो तो उलमा के सामने, असातिज़ा के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करना पड़ेगा। इस इल्म शरीयत को जबरील अमीन ने अल्लाह से हासिल किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जबरील से हासिल किया, सहाबा ने अल्लाह के रसूल से हासिल किया, ताबीन ने, तबे ताबीन ने एक दूसरे से हासिल किया, नस्ल दर नस्ल ये इल्म चला है। इल्म की बरकतें अगर चाहते हो तो उलमा के सामने बैठना पड़ेगा। ये ऐसे ही दोस्तों ये फितने का दरवाज़ा है, आप कब गुमराह हो जाएंगे कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, उलमा से आज मसले पूछते हैं ना, इन मसला पूछना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया जो दीन का मसला नहीं मालूम आलिमों से पूछ लो, लेकिन पूछने वालों में एक तादाद ऐसी भी है जो आलिमों को जांचने के लिए पूछते हैं, आलिमों को आजमाने के लिए पूछते हैं। ये मिजाज सही नहीं है, ये फितने का मिजाज है। एक मसला मैं 10 आलिमों से पूछता हूँ और 11वां आलिम मेरे सामने है, उससे भी पूछ रहा हूँ। ये फितने का अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात मसले जानने के लिए पूछी जाती हैं, जांचने के लिए नहीं, आजमाने। और दूसरी बात, आलिम से मसला पूछ रहे हैं और आलिम अगर कह देना ला अदरी, इस मसले के बारे में मेरे पास कोई तहकीक और रिसर्च नहीं है, तो आलिमों को दोस्तों ला अदरी कहने का मौका दीजिए, उसे इख्तियार देना पड़ेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, व फौक कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। अल्लाह ने फरमाया हर आलिम से बड़ा आलिम होता है। बसा औक़ात बड़े बड़े आलिमों को छोटे छोटे मसले मालूम नहीं होते, बड़े बड़े आलिमों को छोटे छोटे मसले मालूम नहीं होते। तो आलिम अगर कहता है मुझे नहीं मालूम, रिसर्च करके बताऊंगा, तो फिर आप एक हक दीजिए कि वो रिसर्च करके बताए। और अगर आलिम कहे ना कि मेरे पास रिसर्च और तहकीक नहीं है, तो अल्लाह आलिमों का मकाम आपकी नज़रों में गिर जाए, अहमियत घट जाए, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कह रहा है ना कि मैं तहकीक करके बताऊंगा, मतलब वो अमानतदारी का सबूत दे रहा है, वो अल्लाह से डर रहा है, वरना वो कुछ भी बता सकता था, जायज़ नाजायज़ हलाल हराम, आपको क्या पता चलता। अगर वो कह रहा मुझे नहीं मालूम, तहकीक करके बताऊंगा, मतलब अमानतदार है, दीन की तबलीग करते हुए अमानतदारी का सबूत दे रहा है। इमाम मालिक के पास 40 सवालात, एक बंदा सैकड़ों मील की मसाफत तय करके 40 सवालात लिख रहा है कि इमाम मोहतरम ये लोगों के सवालात हैं, सिर्फ 5 या 6 सवालों का जवाब दिया और बाकी 34-35 सवालों के बारे में कहा ला अदरी नहीं जानता। कहा इमाम मोहतरम लोग इंतजार कर रहे हैं, कहा लोगों से कह दो कि इमाम मालिक ने इन सवालों के बारे में ला अदरी कह दिया, मेरे पास तहकीक नहीं है, मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं है। ये अल्लाह वाले थे, ये आलिम दीन थे जिन्होंने हकीकी दीन की खिदमत की और दीन की खिदमत करते हुए अमानतदारी के तकाज़ों को पूरा किया। और एक बात याद रखिए, अगर कोई आलिम कहता है ना अल्लाह आलिम, अल्लाह के रसूल फरमाया ये भी इल्म है, ये भी इल्म है। और आलिम से जब मसला पूछें तो अदब का लिहाज रखें, अदब के दायरे में रह के आलिम से गुफ्तगू भी करें या सवाल पूछें, आदाब का दोस्तों लिहाज रखें। देखिए 26 मिनट की मेरे पास दोस्तों एक वीडियो है यूट्यूब पे, शेख अलबानी का और डॉक्टर वसीउल अब्बास का।
उनका मुनाकशा हो रहा था, बहस हो रही थी किस पे, मुद्रे के रुकू मुद्रे के रकात है कि नहीं, मतलब रुकू मिलने से रकात होती कि नहीं। हिंदू पाक के उलमा का मौक़िफ़ क्या है, रुकू मिलने से रकात नहीं होती, और सऊदी अरब के उलमा का मौक़िफ़ था कि रुकू मिलने से रकात हो जाती है। बस इसी बात पे मुनाकशा हो रहा था। शेख वसीउल्लाह अब्बास अपनी जमात के बहुत बड़े आलिम हैं, हरम मक्की के मुफ्ती हैं वसीउल्लाह अब्बास, और किससे, अपने बड़े आलिम, अपने से बड़े आलिम शेख अलबानी से बहस कर रहे हैं कि रुकू मिलने से रकात नहीं मिलती। अल्लाह अल्लाह, मैं वो रात में वीडियो सुन रहा था, 26 मिनट की वीडियो है, मैं आपको सुना सकता हूँ। गुफ्तगू करते हुए शेख वसीउल्लाह अब्बास अलबानी से गुफ्तगू करते हुए जिस आदाब का लिहाज रख रहे थे ना, मैं बयान नहीं कर सकता, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आपको मालूम है शेख अलबानी अपनी दलील दे रहे थे, और इस दलील को काटने के लिए जब शेख वसीउल्लाह अब्बास दलील दे रहे थे ना, तो दलील देने से पहले कह रहे थे शेख इंदी शुबहा, शेख इंदी शुबहा, शेख मेरा भी एक शक है, मेरा भी एक शुबहा है, सुन लीजिए अपने से बड़े आलिम से कैसे बात होती है। मेरा एक शुबहा है, जब बार बार शेख अलबानी बार बार सुन रहे हैं ना इंदी शुबहा, तो शेख अलबानी को कहना पड़ा कि यूजिबूनी अदबक अन्नको तुसम्मी दलीलक शुबहतन। ये जुमला का शेख वसीउल्लाह के बारे में शेख अलबानी ने ये जुमला का, यूजिबूनी अदबक अन्नक तुसम्मी दलीलक शुबहतन। और शेख वसीउल्लाह आलिमों से गुफ्तगू का अंदाज आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, आलिमों से गुफ्तगू का अंदाज आपका बहुत अच्छा लगा, क्या अदब से बात करते हैं। अल्लाह अकबर, आप दलील भी दे रहे हैं और आपकी दलील भी सही है, लेकिन दलील को शुबहे का नाम देकर जो दलील बयान कर रहे हैं ना, मुझे अंदाज बड़ा अच्छा लगा। अदब, क्या आपके अंदर अदब है आलिमों से बात करने का। याद रखिए लोगों, आलिमों से जुड़ो, इल्म से जुड़ो। हाँ, इल्म एक नूर है, इल्म एक सरमाया है, इल्म एक खजाना है। इल्म जहां जाता है अपनी बरकतों को फैलाता है, अपनी बरकतों को, अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को दीनी इल्म से जोड़ो, अपने बच्चों को इल्म से जोड़ो, इल्म की मजलिस से जोड़ो। जो इल्म जिस खानदान में, जिस जमात में, जमीयत में, कौम में दीनी इल्म आ जाता है, बहुत सारी बरकतें उनको हासिल हो जाती हैं। जो जमातें, जो जमीयतें, जो तंजीमें, जो खानदान दीनी इल्म से महरूम रह जाते हैं, वो बहुत सारे खैर और बरकत से महरूम रह जाते हैं। और अल्लाह ऐसी महरूमी से हम सबको बचाए, हम सबको बचाए। अल्लाह कई उसनी बातों पर अमल करा होने की तौफीक दे। शेख देखिए मालूनी के दोस्तों इंतज़ामिया जिम्मेदार आप लोगों के पास आए हुए हैं। मोहम्मदी मस्जिद मालूनी में उसका तामीरी काम दोस्तों चालू है, और वो लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। क्या अपील लेके आए हैं कि हमारे मस्जिद का ताउन कीजिए। एक बात कहूँ, मस्जिद अपनी हो या किसी और जगह की, मस्जिदों का इस्लाम की नशर व इशाअत में बड़ा किरदार होता है, मुआशरे की इस्लाम में मस्जिदों का बड़ा किरदार होता है। मालूम है कि ये जिम्मेदार कह रहे हैं कि मस्जिद बनाने में हमारी मदद कीजिए, दीजिए आप लोग। हो सकता है ये मस्जिद इस्लाम की दोस्तों नशर व इशाअत में कोई किरदार अदा कर दे, मुआशरे की इस्लाम में कोई किरदार अदा कर दे, और वो माल हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। वो माल, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भरपूर ताउन की तौफीक दे और इस माल को आखिरत में हमारी निजात का जरिया बना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह दीनी मालूमात के फ़रोग़ के लिए हमारे साथ ताउन फरमाएं, ताकि ये आपके लिए ज़रिया निजात बने और सदका जारिया का सबब बने, और हमारे लिए खिदमत दीन में सहूलत और आसानी का सबब हो। शुक्रिया।